بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ میں ہوں حاجی صاحب اور آپ دیکھ رہے ہیں بول جیو بول۔ آج 13 نومبر بروز جمعہ سعودی عرب کی اہم ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نیدرلینڈ سعودی سفارت خانے پر فائرنگ، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ نیدرلینڈ کے شہر دی ہیگ میں واقع سعودی عرب کے سفارت خانے پر فائرنگ کی گئی ہے، تاہم اس واقعے میں کوئی شخص زخمی نہیں ہوا۔ عرب نیوز نے سعودی پریس ایجنسی کے حوالے سے بتایا کہ جیسے ہی یہ بزدلانہ حملہ کیا گیا، سعودی سفارت خانے کے سیکیورٹی اہلکاروں نے اس کی اطلاع نیدرلینڈ کی سیکیورٹی سروسز کو کر دی۔ اس کے بعد سفارت خانے کی عمارت کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ اس واقعے میں سعودی سفارت خانے کے سٹاف کا کوئی رکن زخمی نہیں ہوا اور سعودی حکومت نے اس حملے کو بزدلانہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ نیدرلینڈ کی پولیس نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے ہمیں اطلاع ملی کہ دی ہیگ میں ایک عمارت پر گولی چلی ہے، کوئی زخمی نہیں ہوا۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ وہ تحقیقات کے نتائج کا انتظار کر رہی ہیں اور امید کرتی ہے کہ اس واقعے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ نیدرلینڈز کی خبر رساں ایجنسی ANP نے پولیس کے حوالے سے کہا ہے کہ واقعے کی جگہ پر کئی گولیوں کے خول ملے ہیں۔ نیدرلینڈ کے مقامی میڈیا کے مطابق عمارت پر 20 گولیوں کے سراغ دیکھے گئے ہیں اور کھڑکیوں میں لگنے والی گولیوں کی تصویریں بھی شائع کی گئی ہیں۔ چلائی گئی گولیوں کی تعداد کے بارے میں پولیس کی جانب سے تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور فورینزک کی ٹیمیں تحقیقات کر رہی ہیں، جبکہ پولیس کے مطابق حملے کے مقصد کا ابھی تعین نہیں ہو سکا ہے۔ یہ واقعہ گزشتہ روز جدہ میں غیر مسلموں کے قبرستان پر ہونے والے حملے کے بعد پیش آیا ہے، جس میں کم از کم 3 افراد زخمی ہوئے تھے۔ سعودی عرب میں موجود اور بیرون ملک موجود لوگوں کے سوالات کے جوابات جانیے۔ ملک جاوید کا سوال ہے کہ میرا اقامہ ختم ہونے کے بعد خروج لگا ہے، 6500 ریال فیس بھی دی، کیا میں نئے ویزا پر آ سکتا ہوں؟ جواب: سعودی عرب میں وزارت محنت کے قانون کے مطابق وہ تارکین جو قانونی طور پر فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائی پر وطن جاتے ہیں، ان کے دوبارہ آنے پر کوئی پابندی نہیں، اس لیے آپ جب چاہیں دوسرے ویزے پر مملکت آ سکتے ہیں۔ تاہم ابھی مملکت میں ویزا اور قانون محنت تبدیل ہو رہے ہیں۔ تبدیل ہونے والے قوانین میں اقامہ کے حوالے سے بھی نکات شامل ہیں۔ نئے قوانین کے مطابق کفالت سسٹم ختم کر کے ورک ایگریمنٹ کو بنیادی اہمیت حاصل ہوگی، تاہم اس کے لیے ضروری ہوگا کہ غیر ملکی کارکن مقامی لیبر مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق فنی صلاحیت کا حامل ہو۔ نئے قوانین کا اطلاق مارچ 2021 سے کیا جائے گا۔ نئے قوانین جاری ہونے کے بعد بہت سے معاملات تبدیل ہو جائیں گے۔ جب تک صورتحال واضح نہ ہو، کچھ کہنا قابل از وقت ہوگا۔ توکلنا ایپ میں زیر کفالت افراد اکاؤنٹ کیسے کھولیں گے؟ وزارت صحت کے تحت کام کرنے والی ایپ توکلنا نے کہا ہے کہ جن لوگوں کے پاس آبشر اکاؤنٹ نہیں ہے، وہ اپنے سرپرست کے ذریعے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق توکلنا نے ٹویٹر پر ایک صارف کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ شہریوں اور غیر ملکیوں کے زیر کفالت وہ افراد جن کا اپنا آبشر اکاؤنٹ نہیں ہے، وہ اپنے سرپرست کے آبشر اکاؤنٹ میں اپنا موبائل نمبر رجسٹرڈ کروائیں۔ آبشر میں ماتحتوں جیسے بیوی، بچے، گھریلو خادم کے لیے ایک آپشن ہے جس میں ان کے موبائل نمبر رجسٹریشن کی جا سکتی ہے۔ سرپرست کے آبشر میں موبائل نمبر کی رجسٹریشن کے بعد وہ توکلنا ایپ میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔